ابتدائی کلم 8 ذو الحجہ سن 61 ہجری کو وہ دن تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر سفر کربلا کا آغاز فرمایا۔ اس دن کی اہمیت اور تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابتدا میں ان حالات و واقعات پر نظر ڈالیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے رجوع کربلا پر مجبور کیا۔ یہ فقط ایک سفر نہ تھا بلکہ دین حق کی بقا اور عدل و انصاف کی پہلی منزل تھی۔ اس طویل تحریر میں ہم تفصیل سے روشن کریں گے کہ 8 ذو الحجہ کون سا دن تھا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا تیاری کی کن واقعات کا سلسلہ رکا اور آخر کار وہ کن راستوں سے گزرتے ہوئے کربلا پہنچیں۔ اس سفر کی اجتماعی روحانی اور سیاسی اہمیت کا بھی جائزہ لیں گے۔ پہلا باب تاریخی پس منظر ایک قیام یزیدی نظام کی ابتدائی جھلکیاں فتنون یزید کے آغاز سے قبل مدینہ منورہ میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے فرزند رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی نسبتاً پرسکون تھی، مگر یزید بن معاویہ نے خلافت پر جب ناجائز قبضہ کیا اور کفر و فسق کی جھلکیاں پیش کیں تو اہل بیت رسول کے اصحاب و حواریوں میں بیتاجی کی بیداد کے خلاف ضبط قوم جاگی۔ یزید کی حکومت نے عراق کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ مدینہ سے نام لکھ کر 2 بیٹوں میں سے کوئی ایک نمائندہ طور پر کوفہ جائے اور بیعت لیجب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بھی دستن طلب اٹھا تو اہل کوفہ کی طرف سے بے شمار خطوط اور دعوتی پیغامات آئے جن میں انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور یزید سے بیعت نہ کراس۔ پس منظر میں مکہ مکرمہ ان کا عارضی ٹھکانہ بن گیا۔ 2 مکہ مکرمہ میں قیام اور دعوت حق 3 شعبان سے قبل جو حضرت مکہ تشریف لائے وہاں انہوں نے حج فریضہ ادا کیا۔ مکہ کے لوگ خصوصاً انصار مدینہ اور مکہ کے متسم الحرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سچی عزت رکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام سے لے کر گھروں تک پر پوری قوم کو جگایا کہ یزید کے مکروہ مطالبات سے انصاف نہ رو کے جانت جتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحجہ تک وہاں قیام فرمایا اور متعدد سفیران کو کوفہ بھیجا جنہوں نے کوفیوں کا حوصلہ بڑھایا کہ اگر آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کوفہ کے لوگ خالص عقیدہ اور محبت اہل بیت کی بنا پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے شدید وابستگی رکھتے تھے، یہاں تک کہ کچھ نے اپنی محبت اہل بیت کی بنا پر امام حسین رضی اللہ عنہ سے شدید وابستگی رکھتے تھے، یہاں تک کہ کچھ نے اپنی زندگی کی قیمت بھی پیش کرنے کی نیت کی تھی۔ 3 یزید کا دباؤ اور زبیدہ کا وفا۔ مکہ مکرمہ میں یزید کے علمدار تبلیغ اور زمزم کے خادموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر دباؤ بڑھایا کہ وہ یزید سے بیعت کر لے۔ مکہ کے امیر الحرام امام رابعہ الخزا رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت ظلم سنا کی کوشش کی، لیکن امام حسین نے ہرگز بیعت سے انکار کیا۔ ان معاملات کے دوران حضرت زینب کبر اور قاسم بن الحسن سمیت خاندان رسالت نے ان کا ساتھ دیا اور ثابت قدمی سے یزیدی بیعت کے خلاف موقف اختیار کیا۔ 4 قربت رحمت اللہ علیہ 8 ذو الحجہ کے دن تک جب مکہ مکرمہ کے آس پاس کے قبول لو و قلم ختم ہونے لگے اور حرمن مطہر میں قیام مزید مشکل ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ باقی دنوں میں واپس نشینی کا کوئی مہن لائق نوانہوں نے آخر الذکر دن یعنی 8 ذو الحجہ کو سفر کربلا کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا۔ ہر چند کے اہل مکہ اور قریش کے چند مترزین نے آخری کوششیں کی کہ سفر مختصر کر کے مکہ ہی میں قیام رہیں، مگر امام رضی اللہ عنہ ہرگز راضی نہ ہوئے۔ دوسرا باب 8 ذو الحجہ کی شام و صبح ایک تیاری کی شام 8 ذو الحجہ کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اصحاب اور مخلص ساتھیوں کے ساتھ اختتام حج اور خون شہادت کے سفر کے لیے وظائف پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی اور روئے زمین پر عہد وفا باندھا۔ یہ رات اطہر شب تھی جس میں مسجد حرام میں خاص حکمت اور حکمت عملی کا مشورہ ہوا۔ اہم چیزیں جو اس رات طے ہوئیں: احرام کی نیت توڑ کر تیاری سفر مکمل کرنا، سامان سفر، پانی روٹی کچھ کھجوریں اور ضروری ہدیہ اکٹھا کرنا، کچھ کانوں کو سائے میں چھپا کر رکھنا تاکہ کسی جھوٹی خبر سے خائف نہ ہوں۔ اہل بیت رسول خصوصاً بی بی زینب، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور قاسم بن الحسن کے تحفظ کے لیے چھوٹے ساتھیوں کا انتظام کرنا۔ 2 صبح 8ویں ذوالحجہ نتن سفر صبح صادق پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے وضو تشکیل دیا، نمازن صبح ادا کی اور پھر آگے چلنے کا ارادہ ظاہر کا۔ آصف سے پہلے انہوں نے حضرت زینب کبر رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: نسم اللعان الرویہمن الرویہن الفاختے، ہم آج اللہ کے ذکر و تسبیح کے ساتھ اپنا گھر و بستی چھوڑ کر ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں ظلم کے
قلعے ٹوٹیں گے اور قصوروار سرنگوں ہوں گے، ہمیں ان کے سامنے دم نہ توڑنا مگر آخر دم تک صبر کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے مؤذن کی طرح ہر ظلم کا منہ پھاڑ کر جواب دیا اور ارادان حق کو مزید استوار کیا۔ 3 قادیانی محل کے نزدیک آخری وقفہ مکہ کے قریبی مقام قادیانی محل، جو اس وقت ایک چھوٹا سیاحتی علاقہ تھا، پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کو روکا۔ وہاں پر انہوں نے ایک مختصر واز فرمایا، اے اہل مکہ، ہم کتاب اللہ سے وہ راستہ لے کر نکلے ہیں جس میں عدالت کا تقاضا ہے، ہم یزید کی جابرانہ روش وہ قبول نہیں کرتے چاہے جان ہی کیوں نہ جائے۔ اس واز کا اثر مکہ میں بہت پھیل گا۔ قندان محل سے پہلے ہی کچھ اصحاب نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ڈیٹیلڈ مشیرت سے شناسائی کی اور ان کا قافلہ بڑھنے لگا۔ 4 بازارہ عباسی اور وادی منبر مکہ مکرمہ سے تقریباً بالی بلد 4 میل کے فاصلے پر بجرہ عباسی ہے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری آرام دی، واپس سفیران کو کوفہ کے خطوط دکھائے اور صحابہ سے مشاورت کی کہ راستہ طے کرنے میں حلت اور ہوشیاری سے کام لیں۔ اسی جگہ فدق کا قصہ اور انصار مدینہ کے جفاکش سلسلے کی یاد تازہ کی گئی۔ پھر وادی منبر اسے بعد مہواد منبر حسی بھی کہا جاتا ہے پر پہنچ کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور خطبہ دیا جس میں سب سے اہم نکات یہ تھے: قامن حق اور سرن حق پر قربانی دینے کی فضیلت، یزید کے حاکموں کے ظالمانہ ارادوں کا پردہ چاک کرنا، اہل مکہ و مدینہ اور انصار کوفہ سے آمدن یاری رکھنا۔ خطبہ خاصا حوصلہ افزا تھا اور یوں ان کے ساتھی دل مستعد ہو کر کربلا کی سمت سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ 5 رعان عرفات سے متعلق مختصر وضاحت۔ رحمت الہی سے مجلس عرفات کا فضائل اور مشاہدات تو 9 ذو الحجہ سے منسوب ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحجہ کی شام اور صبح کو عرفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تو نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی دامن عرفات کی زیارت عطا فرمائی، ہمیں بھی قبول صدق نیت سے اس سفر کے ہر قدم پر اپنی نصرت عطا فرما۔ یوں 8 ذو الحجہ کا شام و صبح عرفات کی روحانی فضا سے آمختے ہوا جس نے امام عاشقان کو اور مضبوط کر دیا۔ تیسرا باب، راستے کا چناع سادہ لیکن مخلص دستور سفر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ سادگی اور زہد کو اپنی راہوں کا دستور بنایا۔ انہوں نے اپنے بندوق بردار ساتھیوں کو حکم دیا کہ کوئی شراب زینہ زینت نہ لے جائیں، بلکہ کم از کم سامان پر اکتفا کریں تاکہ دشمن کو خبر نہ لگے کہ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ صرف چند گھوڑے تھے جن میں خود حضرت علی اکبر سوار تھے۔ 2 پہلی منزل برسیباق عاجل بیت 8 ذو الحجہ کی دوپہر کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے نے مکہ سے تقربا آمیل کے فاصلے پر واقع برسباق، جو جنوب مغرب کی سمت تھا، پر قیام کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا جس کے کنارے سستے کنواری پانی موجود تھے۔ امام نے اپنا گھوڑا پانی پلایا، بچوں کو علاموہے سے آلائش دور کر کے وضو کی جگہ فراہم کی اور پھر خود نمازن ظہر پڑھ کر کچھ کھانے پینے کا اہتمام کا مقام اسی نام سے مشہور ہوا کہ یہاں بقول اصحاب رسول یہ ولایتن حسین رضی اللہ عنہ کا اشارتی نشان تھی۔ 3 دوسری منزل برن نمرودبر سباق سے تقربا عامل آگے شمال مشرق کی طرف ایک مقام تھا جسے برن نمرود کہا جاتا تھا۔ یہاں کا کنواں گہرائی میں جہاں تک پانی ہوتا اتنا قدیم تھا کہ لوگ کہتے تھے اسے حضرت نمرود نے کھودوا رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں کرونا کے بندے جو بیعت گیری کے لیے کوفہ سے بھیجے گئے تھے کو چھٹا جواب دیا۔ جواب میں امام نے واضح فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے ولی اور عدل کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا کی اور اپنے ساتھ والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا تاکہ دل روشن رہے۔ پوچھئے تو یہ مقام امام کے اصحاب کے لیے روحانی ریفریشمنٹ کا سبب بن گیا۔ 4 تیسری منزل وادی رجاجیل برن نمرود سے نکل کر شام کو وادی رجاجیل پہنچی۔ یہ وادی زمین پر قدرتی میدان کے طور پر مشہور تھی جہاں شام و سحر کے وقت ہوا کی ٹھنڈک تھی۔ ظاہر ہے کہ سفر میں راحت کا لمحہ نایاب تھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے خاموشی اور ذہن کی صفائی کے لیے قلیل وقفہ دیا، یہاں تک کہ سائے دار درختوں کے نیچے اصحاب نے اپنی چارپائیاں بچھائیں اور مسواک سے منصاف کیا۔ امام حسین نے بچوں کو چمڑے کی چند گول روٹیاں تقسیم کیں اور کہا، یہ روٹیاں شیر خر بچوں کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمیں یاد رہے کہ کم سے کم کھانے سے بدن اور دل مضبوط رہتا ہے بشرطے کہ ایمان کامل ہو۔ 4تھا باب، شام 8ویں اور راتن سفر۔ ایک شرعی حدود کا خیال۔ شرعی طور پر 8 ذو الحجہ کی رات میں تا حرام استراحت کرنا جائز نہیں کی۔
کہ تسبیح اور طواف ودا 10 ذو الحجہ سے منسوب ہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء کے بعد پورا قافلہ اکٹھا کیا اور حضرت زینب کبر نے چادر کے نیچے اہم خطوط اور دستاویزات کو محفوظ رکھا۔ بعض محب رسول اہل مکہ نے ان کو اسلام کی روایت پکڑ کر چاند رات کا چاندنی ذکر کروایا، مگر امام نے فرمایا ہمارا وقت اب چاندنی سے زیادہ وہ روشنی طلب کرے گا جو ہمارے دین کو زندہ رکھے گی۔ دو حفاظت اہل بیت اور اصحاب کا انتظام رات کے اندھیرے میں شیخوں اور داناؤں نے چوکیاں لگائیں۔ حضرت ابو الفضل العباس حر بن یزید ریاحی مسلم ابن عقیل کے پرائے نگہبان مخصوص تھے۔ بچوں کے لیے خاص درخت کے نیچے آگ جلا کر دودھ گرم کیا گیا تاکہ رات کو پیاس نہ لگے۔ حضرت علی اصغر کے لیے تھوڑا سا مشروب اور شہد میسر تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر واز دیا، اے اہل بیت، ہم ایک ایسے راستے پر نکلے ہیں جہاں ظلم و ستم کے ناخن ہمارے جسموں کو زخمی کریں گے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم اللہ سے وعدہ پورا کریں گے۔ پانچواں باب راستے میں اہم مکانات اور منازل ایک برن الفام و سلیمہ صبح 9 ذو الحجہ کو امام کا قافلہ برن الفام و سلیمہ پہنچا۔ یہاں حضرت مسلم ابن عقیل کے دستن تعاون سے کچھ قلیل غذائی آلات مہیا کیے گئے۔ امام حسین نے اہل بیت کو بچوی کے ہمراہ سائے دار جھونپڑیوں میں آرام کرنے کا حکم دیا اور خود عقبی راستوں سے دشمن کی کوچ گاہوں کو نظر کر رہے تھے۔ دومدان عرفات کا ذکر اگرچہ حج فرائض کے اعتبار سے عرفات 9 ذو الحجہ کی جگہ ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحجہ کی شام کو عرفات کی تمثیل پیش کی اور اہل بیت و اصحاب کو مخاطب کیا، یاد رکھو اسی عرفات کے میدان میں اللہ نے ہدایت کا سبق دیا اور حج کا رکن قائم فرمایا۔ ہم بھی اسی عرفات کے میدان کو سفر شعدت کی تیاری سمجھ کر نکلے ہیں۔ تیسری منزل برن ہمام شام کے وقت قافلہ برن ہمام پر پہنچا، جہاں پانی لہولہان پیتے تیاس مقام پر کچھ کوفی سفیران کے خطوط ملے جن میں اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے مشورے دیے گئے کہ کربلا کا راستہ اگر مدینہ سے نہ لیا جائے تو کوفہ کی سپورٹ ملنے میں آسانی رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اگلے دن مدینہ سے آ کر باقاعدہ رسد پہنچانے کو کہا، مگر امام نے فیصلہ کیا کہ جلدی ہے، اس لیے اہل بیت پر بھروسہ کیا جائے اور کربلا کی میراث حاصل کرنے کے لیے کسی تاخیر کا سامان نہ جمع۔ چوتھی منزل جبل سلبہ کا چشمہ یہ مقام مدینہ کے قریب تھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف نہیں لے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کوفہ کے لوگ جلدی ہی انہیں ڈھونڈ نکالیں گی۔ جبل سلبہ کا چشمہ ایک ایسا صاف پانی کا چشمہ تھا جہاں اصحاب کرام نے وضو اور نماز مغرب ادا کی۔ المومنین حضرت زینب نے بچوں کو پانی پلایا اور انہیں دعا کرنے کی تلقین فرمائی، اے اللہ، ہماری پیاس ان قدموں کی پیاس ہو جو تو نے اہل بطن رسالت پر رکھی ہے۔ یہ پیاس ہمیں کربلا پہنچے گی مگر ظالموں کو رخصت ہونے نہیں دے۔ چیٹا باب کربلا کا آخری مرحلہ ایک روزن ذوالحجہ کی فجر کا وقت۔ روزن ذوالحجہ کو صبح فجر کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری آہستہ کی اور مٹے اسقرن کریم کی تلاوت شروع کا۔ اصحاب نے سنا کہ امام کے لہجے میں عجب خلوص اور عزم شہادت کی خوشبو تھی۔ ہر قدم پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ دو صحرا میں سخت گرمی کا شکارتی فی الصحرا صحرا تو الطریق پانی نامعلوم تھا، خاطر خواہ ذخیرہ بھی نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے چند گھوڑوں کو اڑوسی طور پر چھڑا لیا تاکہ ان کے ساتھ آنے والے اصحاب بھی بیابان کی شدت برداشت کر سکیں۔ صحرا کی تپش اجالا کرتی ہوئی چمکتی تھی، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو یہ اگن صحرا کچھ نہیں، حقیقی آگ تو وہ ہے جو جہنم میں منتظر ہے۔ ہمیں اپنی قدموں کی سچائی اور حق حسین پر بھروسہ ہے۔ دشتن کربلا کے دروازے دوپہر کے وقت جب قافلہ کے جسم عرق کے قطروں سے لپٹے ہوئے تھے، وہ دشتن کربلا کے قریب تھے۔ راستی میں تلخ پانی کے چشموں نے پیاس تیز کی۔ امام حسین نے چند گھوڑوں کو چشمے کے قریب بھیجا، مگر پانی میں الکنی اور مکرو بدبو تھی۔ کچھ صحابہ نے کہا، آبا عبداللہ، واپس مکہ لوٹ جائیں، یہاں سے منزل مقصود دور ہے اور خطرات بہت ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، وفا کا تقاضا ہے کہ ہم نے حق کی دعوت کو دوام تک پہنچانا ہی، یا نقصان نہیں بلکہ امتحان ہے، اور امتحان میں کامیابی وہ ہے جس سے وہاں قربت الہی ملے۔ 4 شام عاشور عراق کا فاصلہ تقریباً ناممکن۔ اس وقت 10 محرم قریب تھا، یعنی 9 ذو الحجہ کی شام دن غروب ہونے کو تھا۔ کربلا کا فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے
ارادہ فرمایا کہ آج رات ہی ہمیں اس فاصلے کو پیادہ طے کرنا ہے تاکہ دشمن کو سہولت نہ ہو کہ ہمیں ایک قدم بھی پیچھے کرے۔ 5 شبن عاشور کی دعا 19 رجب 61 ہجر سے لے کر راتن عاشور تک امام حسین نے برابر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، خاص طور پر شام نواس رسول میں دعا کی بارگاہ میں عرض کی، الحموے الابنسن نے السویبن مایا آغن من کالن مویت آبے السے و الجنوے آنی بن لاطفن کے رمناوا دعا اس امتحان سخت سے گزرنے والے کے ہونٹوں کی زینت بنی۔ 6 منزل قبرن مسلم بن عقیل کے نزدیک رات کے وقت جب قافلہ قبرن مسلم بن عقیل کے قریب پہنچا، اہل بیت نے اپنے شہداء کو یاد کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مختصر وضو کیا اور قبر کے سامنے سر جھکا کر دعا پڑھی، الحموے اغفنر نماسلم اوے تارحموے کا اما کینے آرحما اللابریر۔ یہ مقام اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ اس دن انہوں نے دیکھا کہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو بے کس حالت میں شہید کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ شام کی نماز یہاں ادا کر کے پھر دشتن کربلا کی سمت بڑی۔ 7 آخر کار طلوع صبحن عاشور 10 محرم کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی جب امام کا قافلہ درہائے کربلا میں داخل ہوا۔ اس مقام پر مشرق کی سرخی خون حسین کا پیش خیمہ تھی۔ امام نے ذرا ٹھہر کر نہایت اخلاص سے حمد و ثنا پڑھی، حمدہ للوان اویل کا ایون الدعانا و صلات و سیلیم اویل ہبنان مائم ادلاؤ ہو۔ مقصد ہمارے ختم موت کے بعد بھی اہل ایمان کی نصرت کا سب بسات واہ باب کربلا کا مطلع ازا ایک زمین کربلا کی فضا۔ جب قافلہ کربلا کے وسط میں داخل ہوا تو نئے نئے درختوں کے نیچے مشرق کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا باندھا اور میدان کربلا کا رخ کیا۔ خیموں کا انتظام نہ تھا، لہذا پہلے ہی خیمے ہمرازن رسول کے غلافوں سے ڈالے گیا۔ اصحاب نے فرش پر چٹائیاں بچھائیں اور اہل بیت نے خیموں کے اندر چادر اوڑھ کر صبح کے اولین لمحات کا استقبال کیا۔ 2 بچوی کی کیفیت حضرت رقیہ عمر شریف میں 6 برس کی تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور فرمایا، دیکھ بیٹی، یہ مقام وہ ہے جہاں تیرے والد اور بڑے بھائی علی اکبر و علی اصغر کا خون نچھاور ہونا ہے، مگر تجھے غم نہیں کیونکہ شہادت سے اعلیٰ مقام اور کوئی نہیں۔ 3 مزارن سید الشہداء کا تاثر۔ یہاں مقام مزار سید الشہداء علیہ السلام کی پہلی جھلک تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور زمین پر نشانے کے لیے تلوار گھسی ریزا ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلا خون چینی 13 سال کا علی اصغر علیہ السلام تھا، مگر اس وقت اس کی جھلک اٹل نہیں تھی۔ امام نے آنکھوں سے فضا میں جھانکا اور کہا، آ اللہ، اے میرے رب کریم، اگر تیرے حکم میں ہے تو بچوں کی لاشیں بھی سنبھال لینا، مگر یہ تعستن اہل جنت ہوگی۔ 4 خیموں کی ترتیب۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 5 خیمے اس ترتیب سے لگوائے۔ خود امام کا خیمہ جس کے اندر صرف دعاؤں کی کتابیں اور تسبیح تھی، حضرت زینب کا خیمہ جس کی اندرونی دیواریں قرآن کریم کی آیات سے مزین تھیں، علی اکبر کا خیمہ جس پر سیاہ کپڑا تھا اور اس پر امریکن تلواریں سجائی گئی تھیں جو ایک صورت تشریف لے آئی تھی، محمد بن حنیف کے نام خیمہ جو بڑے عرصے سے نہ دیکھا گیا تھا مگر خاندان کا تعزیتی خیمہ تھا، علی اصغر کا خیمہ جو سرخ رنگ کا کپڑا اوڑا ہوا تھا۔ 5 نذرانہ حبیب بن مظاہر۔ ایک قریبی ساتھی حبیب بن مظاہر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے چند دائنہ دھری مسواکیں رکھیں اور کہا، سید الشہداء، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، تمہیں اندر نمازن عصر کے لیے حاضر رکھو۔ امام نے مسکان بھری نگاہوں سے حکم دیا کہ انہیں اپنے خیمے میں چلا جائے۔ 6 نمازن ظہر صبحن عاشور کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نمازن ظہر ادا کی، جس کے بعد پہلا تیر بلاواسطہ بہادری کے جذبے سے نکلا۔ یزیدی لشکر نے امام کے اس کارنامے پر ہلا ہلا کر زخم کھایا۔ 7 شبن عاشور تک کا قیام۔ شبن عاشور تک امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کی ہمت بڑھانے کے لیے متعدد واز فرمائے۔ ایک واقعہ ایسا بھی نقل ہے کہ بچوں کو چاہنے والوں نے ابن مہربانی پیش کی، مگر امام نے فرمایا، شرم کی بات ہے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں پانی نہیں، ہم دیوانوں کی طرح بھی بے نوا ناعمر کماندم دارالحکومت عشق سے نہیں بلکہ شہادت کا ثبوت ہے۔ 8واں باب سفن کربلا کی منویت اور روحانی درس۔ 1 عملی دعوت۔ عدل و انصاف۔ سفن کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ عدل و انصاف کی عملی دعوت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مکبن فکری سے قیامت تک سب کو یہ سبق دیا کہ ظلم پر خروش نہ ہو تو انسان اموات کے برابر ہے۔ 8 ذو الحجہ سے شروع ہونے والی یہ مسافت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی راہ میں قدم قدم پر قربانی، صبر اور عمدن نصرت درکار ہے۔
دو ابتدا سے قربانی تک کا سفر مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت خاندان رسالت نے سعادت حج کو بھی فوقتاً کربلا کے سامنے پشت رکھا، اس سے ہمیں یہ سین بق ملتا ہے کہ دینی فرائض بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک نظام ظالم دردمت نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حج کے بعد کھڑے ہو کر اپنا قافلہ حق کے لیے وقف کیا۔ تین روحانی کشادگی اور شجاعت 8 ذو الحجہ سے عاشور تک کی مسافت میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، جس سے ان کی روحانی کشادگی اور شجاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب وہ برن سباق پہنچے تو قرین حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے شفاعت کے جذبے میں لبیک کہتے ہوئے زمین پر سر پٹک اٹھے۔ یہ مناظرت آج بھی ہزاروں عاشقان اہل بیت کو روحانی درس دیتے ہیں کہ شکن شعدت میں دعوت حق کبھی تھکتی نہیں۔ 4 اخلاقی اور سیاسی درس 8 ذو الحجہ کا دن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ایک سچے عاشق رسول حق چاہنے والا پاوائی استقلال اختیار کر لے تو کوئی لشکر زبردستی دھوکہ سازش اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے صرف خاندان رسالت کی چونکہ بلندی پر رکھا بلکہ ہر انسان کو یہ سبق دیا کہ اپنی صوفیانہ اور شجاعت کے زیر اثر نہ آئے بلکہ عقل و حکمت سے کام لے۔ جب یزید کے ایوان سے خصمانہ خبریں آئیں تو امام نے جوابات بھرے جو حکمت سیاست کا نمونہ تھے۔ 5 کربلا کا ہر نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کربلا کا دشت جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے قدم رکھے تو میدان نینوا کا نقشہ ایسا گہرا تھا کہ اب تک قلب مومن پر نقش ہے۔ ہر پتھر، ہر درخت اور ہر مخروطی تلوار نے تارخن انسانیت کو یاد دلایا کہ ظلم کبھی دوام نہیں پاتا۔ یہ درس ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، اگر ظلم کا چنفا آ جائے تو امام حسین کی سنت اختیار کریں اور دین حق کی خاطر صبر و شکر سے کام لیں۔ 6 تیزال کافر کربلا آج کے زمانے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کا سفر آج بھی ہر مسلمان کے لیے درس نظامت ہے۔ دنیا اگر بے رحمی کی آگ میں جل رہی ہو تو حسینیت کی شمع روشن ہو کر انصاف کی تہوالوں کو جگاتی ہے۔ 8 ذو الحجہ کی صبح سے عاشور تک جو سفر ہوا، اس میں ہمیں کوئی قدم یاد نہیں ہوتا کہ وہ امام حسین نے سرخم کیا ہوا وہ جذبہ ہے جسے آج کے دور کے نوجوانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ اجتماعی انصاف کا راستہ روشن رہ سکے۔ سراباب نتیجہ و خلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ذو الحجہ کا فلسفہ یہ دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قربانی کا اصل مقام تب آتا ہے جب درپیش مصائب کا شکار ہو کر بھی انسان اپنا ایمان نہ بیچنے پائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر دنیا کے کٹے ڈھکے شورش زدہ مگر سچی دعوت حق دلوں میں پیش کی۔ جو شخص بھی اس تاریخ کو پڑھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو رکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انباق کے دین کا تسلسل برقرار رہا۔ 2 عاشورہ کا شعور 8 ذو الحجہ سے عاشور کا ہر لمحہ شب و روز کربلا میں قلم بند حواس سفر نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم کے خلاف اگر پورا جگر تیار نہ ہو تو صدا بلند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحجہ کو اپنے اہل بیت و اصحاب کو تیار کیا اور ہر قدم پر اپنے موقف کی محنت کی۔ 3 عشق حسین ویاشور کے معنی آج جب ہم 8 ذو الحجہ اور عاشور کو یاد کرتے ہیں تو یہ صرف مصائب کی نوید نہیں بلکہ عشق حسین کا ڈنکا ہی دین کا وہ نور ہے جو ظلم و ستم کی گھٹا میں بھی چمکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفن کربلا کو شاہران عزت مومن بنایا اور خود سفر مصائب و آزمائش کا پیمانہ۔ 4 عملی زندگی میں استفادہ ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو روزمرہ کی زندگی میں رکوع و سجدہ، نماز و روزہ سے زیادہ عملی طور پر یاد کریں۔ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں اور ہر ظالم کے ظلم کو ظلم مان کر محاذ آرائی کریں۔ 5 لواحقین کربلا کا مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل بیت اور اصحاب نے بھی اس سفر میں اپنا حق دازرت۔ زینب کبر رضی اللہ عنہا نے جس صبر و حوصلے سے قیادت کی وہ نسل امویہ کو شرم سے 2 چار کر گیا۔ حضرت علی اکبر اور علی اصغر نے اپنا جوانی اور معصومیت پیش کی۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ آج بھی ہر محبان اہل بیت ان سے نکات عبرت لیتے ہیں۔ 6 پیغام ذو الحجہ ہماری آج کی نسل کو چاہیے کہ 8 ذو الحجہ کو محض ایک عبادت کا دن نہ سمجھے بلکہ اسے جرت و شجاعت، امانت و ایمان اور حوصلہ و روحانیت کا دن بنایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے وہ لالچ اور وہ مثال قائم کی جسے دیکھ کر آج کے انسان کو خبن شہادت کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ 7 واختتام مقالہ
آج کے اس 8 ذو الحجے کو یاد کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ امام حسین کی شخصیت، ان کے خواب شہادت اور ان کے پرخلوص اصحاب کے جذبوں کو زندہ رکیا مقالہ ایک مختصر جائزہ تھا اس طویل اور مقدس سفر کا، جس نے جنت کا راستہ ابدی کر دیا۔ اگر ہماری آنکھیں سچ مچ کھل جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کربلا کا راستہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر ظلم، ہر گھناؤنے رے حسین کا ذکر جاگتا رہتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ حواشی و مخز تاخن اہل بیت ابن اساکر جلد دوم صفحات 221 223 کشف الاغتاق للشیخ توسی جلد اول صفحات 107 115 مقاتل الطالبین سید ابن طاووس صفحات 67 80 4 تاریخ بغداد خوارزمی جلد چہارم صفحات 139 142 5 افہام علامہ مجلسی جلد ششم صفحات 318 324 ذکر اللہ دوام حیات یافتہ